کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھانا. ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں، یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں. یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اس طرح اٹھائے کہ اس کی جو یہ انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کے برابر ہو جائے. مل جائے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں، اس کے برابر ہو جائے بس اس طرح. تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے آدمی تو قبلہ رخ، اس کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. تو قبلہ رخ ہوں گی تو ہاتھ اٹھانا درست ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا. اب اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کوئی اس طرح اٹھا لیتا ہے، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھا لیا اس نے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ کانوں کی طرف ہے، اور کوئی تو کان ہی پکڑ لیتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھائے. جب اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب بھی سمجھو. اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. یعنی اب میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا سوائے نماز کے. دستبردار ہو گیا، اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دستبردار. کسی چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی. تو ہاتھ اٹھانے کا معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا. یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا معنی. اور اسی کے ساتھ کہا گیا اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی چونکہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، لہذا اب میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. لہذا اب میں نماز کے اندر مشغول ہوں گا اور ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو دستبردار کر لوں گا. صرف باری تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں. یہ کام کرے، یہ خضوع کا پہلا حصہ ہے. پھر جب کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو، اور قبلہ رو ہونے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ ڈھیلا ڈھالا نہیں، کہ ایک پاؤں جو ہے وہ اس کا گھٹنا بڑا ہوا ہے اور ایک کا سیدھا ہے. اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، خضوع نہیں. خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے ہوں، اور گردن اس طرح خم ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. گردن میں اتنا خم کیا جائے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. آگے ادھر ادھر، سامنے ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا ایسا نہیں، بلکہ نیچے نگاہ نیچی ہو. گردن صرف اتنی جھکی ہوئی ہو کہ جس سے نگاہ زمین پر سجدے کی جگہ پڑ رہی ہو. بہت زیادہ جھکا لینا کہ تھوڑی جو ہے وہ سینے سے مل جائے، یہ بھی مکروہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خضوع خشوع کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جتنا گردن نیچے کرو گے اتنا ہی خضوع خشوع زیادہ ہوگا. یہ بات صحیح نہیں. گردن کو بہت جھکا کر تھوڑی کو سینے سے ملا دینا اس میں کراہت ہے. بلکہ سیدھا کھڑا ہو آدمی
اور صرف اتنی جھکی وہ گردن کہ نماز سجدے کی جگہ بنے گا. اب دیکھو یہ پہلا قدم ہے خضوع و خشوع حاصل کرنے کا. اگر آدمی جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھ رہا ہے سامنے تو خضوع و خشوع حاصل نہیں ہوگا. اگر وہ جا کے کھڑا تو ہو گیا لیکن اس کی نگاہیں سامنے والی چیزوں کے اوپر پڑ رہی ہیں تو یہ خضوع و خشوع کے منافی ہے, اس خضوع و خشوع کے خلاف ہے. لہذا بس اتنی گردن جھکائی جائے کہ جس سے وہ زمین سجدے والی زمین نظر آ جائے, بس.